مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ ایک جو اسکول سے شروع ہوا تھا ایک تعلیمی ادارہ وہ آہستہ 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 آج ایک پوری فل فلیج یونیورسٹی بنی ہے. تو میں جو بھی آپ ایکس وائس چانسلر صاحبہ آپ یا جو بھی اس میں یہاں پہنچانے میں ادھر اس یونیورسٹی کو ایک اسکول سے یونیورسٹی بنانے میں جن لوگوں نے جن کا اس میں ہاتھ ہے میں آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ طالب علموں کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ 100 سال پہلے امریکہ دنیا کی سپر پاور نہیں تھی. ایک دم جب 20ویں صدی شروع ہوئی تو 20 سالوں کے اندر ایک دم امریکہ سب کو پیچھے چھوڑ گئی. اور اس کی امریکہ کی رائز کے اندر بہت بڑی وجہ امریکہ کی یونیورسٹیز نے سب سے زیادہ گریجویٹس پروڈیوس کرنے شروع کر دیے. تو ہائر ایجوکیشن اور ایک ملک کا اوپر آنے کا بالکل بڑا تکڑا کوریلیشن ہے. جو قوم اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتی ہے تعلیم پہ اور اسپیشلی ہائر ایجوکیشن پہ وہ قومیں آگے چلی جاتی ہیں, کیونکہ دنیا کے اندر جو ملک آگے بڑھ رہے ہیں ان کی نالج اکانومی کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سنگاپور کی, کہ سنگاپور کی آپ ایکسپورٹس سنگاپور کی میرے خیال میں آبادی کوئی پتہ نہیں 15 لاکھ ہے 20 لاکھ ہے, زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ ہے. 30 لاکھ کی آبادی کتنی 30 لاکھ 20 لاکھ 20 یا 30 اچھا 20 لاکھ کی آبادی کی ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر ہے. 330 ارب ڈالر ایکسپورٹس 20 یا 30 لاکھ کی آبادی کی ہے. 21 کروڑ پاکستان کی آبادی کی ایکسپورٹس مشکل سے 24 ارب ڈالر ہے. 24 ارب ڈالر ایکسپورٹس 21 کروڑ پاکستانیوں کی ہے. اور چھوٹا سا سنگاپور اس کی ایکسپورٹس 330 ارب ڈالر ہے. وجہ کہ سنگاپور میں انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا, پرائمری ایجوکیشن پھر ہائر ایجوکیشن. سنگاپور یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے سالانہ بجٹ ایک یونیورسٹی کا وہ تقریباً پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کا بجٹ ملا کے سنگاپور کا زیادہ ہے. تو اس سے آپ کے سامنے مثال ہے کہ قومیں وہ آگے بڑھتی ہیں جو اپنے انسانوں پہ ویلیو ایڈ کرتی ہیں, انسانوں کے اوپر انویسٹ کرتی ہیں. اور انسانوں کے اوپر جتنا آپ زیادہ پیسہ ان کی تعلیم پہ خرچ کرتے رہیں گے وہ قوم اتنی اوپر جاتی ہے. اور اب ہمیں ایک موقع ملا ہائر ایجوکیشن کا. اب نئی چیزیں نکل رہی ہیں, آئی ٹی, اور آئی ٹی کے اندر بھی دن بدن نئی چیزیں آ رہی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب ایسے آگے بڑھ رہی ہے کہ یہ دنیا کو بدل رہی ہے. تو ہم اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. ہم یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جس طرح کی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, ہم اگر اپنے پاکستانیوں کو ہائر ایجوکیشن کے اندر ان کو ہم آئی ٹی کی طرف لے جائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کی طرف لے جائیں,
ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں. ہماری جو سب سے بڑی اس وقت ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے. ہماری اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ کم پڑتے جا رہے ہیں. لیکن اسی بڑھتی ہوئی آبادی کو اگر ہم ان کو ہائر ایجوکیشن میں لے جائیں, ان کو کوالٹی یونیورسٹی ایجوکیشن دے دیں, ان کو جو ورڈ میں یوز کر رہا ہوں ویلیو ایڈ کر دیں, تو یہ ہماری وہ طاقت بن سکتی ہے کہ یہ ہماری آبادی ہمیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی. تو مجھے اس لیے خوشی ہوئی آج, حالانکہ ہمارا آج ٹرپ تو کرتارپور کی اوپننگ تھی, لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک یونیورسٹی کی بڑی محنت سے اوپننگ کی جا رہی ہے, تو میں نے کہا میں آج ضرور آؤں, آپ کے وائس چانسلر کی حوصلہ افزائی کروں, آپ کی فیکلٹی کی. مجھے بتایا ہے کہ یہاں کتنے پی ایچ ڈیز 70 پی ایچ ڈیز, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور میں یہ بھی حیران ہوں کہ یہ مجھے پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں, عثمان ڈار کہہ رہے کہ پہلی یونیورسٹی بنی ہے پاکستان سیالکوٹ میں. یہ سچ ہے سر, یہ سچ ہے, بالکل سچ ہے. مجھے ڈر تھا کہ کہیں عثمان ڈار کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ ہی نہ دے دے اپنے مخالف کے خلاف, اس لیے میں نے پھر سے چیک کیا ہے, کیونکہ یہ افسوس کی بات ہے کہ سیالکوٹ جیسے شہر میں اگر یہ پہلی یونیورسٹی بن رہی ہے, یہ بڑی ہم سب کے لیے افسوس کی بات ہے. اور یہ اگر آپ دیکھتے رہے نا کہ آج پاکستان پیچھے رہ گیا ہے, 50 سال پہلے سارے برے صغیر میں سب سے تیزی سے پاکستان آگے بڑھ رہا تھا, اور آج اگر برے صغیر میں سب سے پیچھے رہ گیا تو اس کی یہ وجہ ہے ہم نے تعلیم پہ انویسٹ نہیں کیا, ہم نے کوالٹی یونیورسٹیز نہیں بنائی, ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر انویسٹ نہیں کیا. اور آج یہ انشاءاللہ ایک بگننگ ہے. میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمارا 3 مہینے ہوئے ہیں, مشکل حالات میں ہم نے لیے ہیں, سنبھالا ہے حکومت, اور یہ جو معاشی حالات ہمارے جس طرح کے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ نکل جائیں گے ہم اس سے. اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ ہم ملک کو آگے لے کے جاتے رہیں گے اور ہمارے وسائل بڑھتے رہیں گے, تو سب سے زیادہ جس شعبے میں ہم پیسہ خرچ کریں گے وہ تعلیم ہے اور ہائر ایجوکیشن ہے. اپنی یونیورسٹیز کو ہم اور مضبوط کریں گے, ان کے اوپر اور پیسہ خرچ کریں گے. کبھی بھی وائس چانسلر کو ایسی باتیں نہیں کہنی پڑیں گی کہ وسائل کی کمی. میں جس یونیورسٹی میں جاتا ہوں وائس چانسلر کہتے ہیں جی وسائل کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے, آج یہی وجہ ہے کہ سنگاپور جیسی جگہ کی 330 ارب کی ایکسپورٹس ہیں اور ہم آج پھنسے ہوئے ہیں 24 ارب کی ایکسپورٹس پہ. یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر ویلیو ایڈ نہیں کیا, اور جب ویلیو ایڈ نہیں کیا پھر جو چیز ایکسپورٹس کرتے ہیں ان پہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی, اور پھر وہ ملک پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ جو اب دور شروع ہو رہا ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اب ہم اپنا جو سمت ہے, جو ہمارا جو ڈائریکشن ہے اس کو ٹھیک کریں گے, اور اصل جو ہمارا سرمایہ کار ہے, جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے یوتھ ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ہمارے طالب علم ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بجائے سڑکوں کے فیتہ کاٹنے پہ میں یونیورسٹیز کے انشاءاللہ فیتہ کاٹوں گا. شکریہ.